السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ 5 ہفتوں سے آپ تمام حضرات ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، ان کے بلند اخلاق اور عمدہ اخلاق پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق کو بھی بلند فرمائے، ہمارے اخلاق کو بھی اچھا اور بہتر بنائے۔ ہم اپنی اسی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے۔ اس کی ایک مناسبت تو یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یہی وہ بابرکت مہینہ ہے، تاریخی مہینہ ہے، جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جس مہینے کے اندر نور پھوٹا ہے، روشنی پھوٹی ہے، جس سے پوری دنیا سیر ہوئی اور ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ عام طور سے ربیع الاول کے مہینے میں ہر مسجد کا خطیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے افعال کو، آپ کے حرکات اور سکنات کو بیان کرتا ہے۔ اس سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی اصلاح ہو، ہمارے عمل کی اصلاح ہو، ہم اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو آئیڈیل، نمونہ، اسوہ بنا کر زندگی گزاریں، تاکہ ہمیں کسی طرح کی دنیا میں اور آخرت میں مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ہماری گفتگو تو ایک مہینہ پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق پر چل رہی ہے، لہٰذا ہم اپنی اسی گفتگو کو 2-4 ہفتے جاری رکھیں گے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن سکیں، سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ ہمارے لیے بہترین رہبری کرنے والا دنیا میں کوئی دوسرا شخص اور دوسرا انسان نہیں ہے۔ ہماری شریعت کا پورا حصہ، اسلام کا پورا حصہ، پورے فرامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی دین کا حصہ ہو، کوئی بھی دین کا حکم ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، دین کا کوئی بھی میدان ہو، کوئی بھی فضیلت کی چیز ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور رہبری وہاں ہمیں نہ ملتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم جتنا زیادہ سن سکتے ہیں اس موضوع پر سن لیں، اس موضوع پر عمل کر لیں، یہ ہماری آخرت کے لیے بھی ذخیرہ اندوزی ہے اور دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ ہم اپنی بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر آپ نے بہت ساری مثالیں، بہت سے نمونے کو آپ نے سنا، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ ایک اور مثال، ایک اور نمونہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک صحابی ہیں زید بن حارثہ، بہت مشہور صحابی ہیں۔ زید بن حارثہ یہ غلام ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بہت قریب سے دیکھا ہے، آپ کے اطوار کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے سمجھا ہے، بہت قریب سے محسوس کیا ہے۔ تو انہوں نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو اخیر میں انہوں نے کیا فیصلہ کیا، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ زید بن حارثہ ہیں کون۔
ان کے پیچھے کا پس منظر آپ سمجھیں تاکہ زید بن حارثہ کی کہانی، ان کا واقعہ اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ زید بن حارثہ اصل میں بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ ہے، اور یہ قبیلہ بہت بہادر اور شجاعت اور بہادر ہمت والا قبیلہ سمجھا جاتا تھا اپنے زمانے میں۔ یہ قبیلہ اپنی جوانمردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا کہ اس پر ایک قبیلہ ہے بنو قیس، اس نے حملہ کیا اور اس میں بہت سے بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو غلام بنا لیا، بندک بنا لیا۔ اسی میں ایک شخص تھے زید بن حارثہ جو 7 سال کے تھے، کہ جب بنو قیس نے حملہ کیا تھا بنو کلب پر، اس میں غلام بنائے گئے تھے زید بن حارثہ، اور ایک بازار تھا جس کا نام عکاظ ہے۔ یہ بہت مشہور بازار ہے جو آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ طائف کے قریب ایک بازار لگتا تھا عکاظ، اس میں دنیا کی ساری چیزیں فروخت ہوتی تھی، تجارت کا ہر سامان اس کے اندر فروخت ہوتا تھا۔ اسی سے قریب ایک بازار اور تھا جس میں غلام کو بھیڑ بکری کے دام میں، انسان کو بھیڑ بکری کے دام میں خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ جب بنو قیس کے لوگوں نے بنو کلب پر حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو بندھک اور غلام بنا لیا، اس میں زید بن حارثہ بھی تھے، تو اس کو عکاظ کی بازار میں لا کر بیچ دیا۔ خریدنے والے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجا حضرت حکیم بن حزام۔ ان کا واقعہ پہلے آ چکا ہے۔ حکیم بن حزام یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ یہ اپنی پھوپھی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کو جب یہ لگا کہ ہماری پھوپھی اکیلا اور تنہا رہتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں، لہٰذا میں اس غلام کو خرید لیتا ہوں، اور خریدنے کے بعد میں اپنی پھوپھی کو دے دوں گا تاکہ ان کی زندگی آسانی سے کٹ سکے۔ تو عکاظ کے بازار میں حکیم بن حزام نے زید بن حارثہ کو خرید لیا اور اپنے پھوپھی کو تحفے کے طور پر گفٹ کر دیا کہ یہ ایک غلام ہے، خوبصورت سا بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اپنے پاس اس کو رکھ لیجئے۔ یہ سارا واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زوجیت میں تھے، شادی ہو چکی تھی لیکن ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کو حکیم بن حزام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں لاتے ہیں اور ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ان کی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ کچھ سال کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس غلام کو، جو اس وقت 7 سال کا تھا اور بعد میں جا کر پھر ان کی عمر بڑی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیتے ہیں، گفٹ میں دے دیتے ہیں، کیونکہ بہت چہیتی بیوی تھی، بہت فکر مند بیوی تھی، بہت محبت کرنے والی بیوی تھی، بہت کچھ نثار کرنے والی بیوی تھی، سب کچھ لٹانے والی بیوی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت کیا ہے کہ یہ وہ بیوی ہے جنہوں نے جان سے، مال سے، وقت سے، جذبات سے، خواہشات سے، اوقات سے، ہر ایک چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا ہے۔ ہر ایک چیز سے، ہر ایک قدم پر، ہر ایک مرحلے پر، جہاں مال کی ضرورت پڑی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا مال لگایا، جہاں وقت کی ضرورت پڑی ہے وقت لگایا ہے، جہاں تسلی دینے کی ضرورت پڑی ہے وہاں پر تسلی دی ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جب یہ بات محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں، مکہ کی سرزمین میں اور مکہ کی گھاٹیوں میں دعوت، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ ریتیلی زمین پر اور وہ جو ہے گرم زمین پر آپ جاتے ہیں، لوگوں کے پاس دین کی دعوت دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس زید بن حارثہ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا کہ آپ کی یہ خدمت کرے گا، آپ اس کے پاس رکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ ادھر بنو کلب کے اندر زید بن حارثہ کے ماں باپ بہت پریشان، بہت تلاش رہے اپنے بیٹے کو کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ ان کے باپ نے، جن کا نام تھا حارثہ بن شرحبیل، انہوں نے چاروں طرف، اب عرب کے چاروں طرف یہ خبر بھجوا دی تھی کہ اگر میرے بیٹے کو کوئی لا کر دے دے گا تو اس کو میں منہ بولی قیمت دوں گا۔
یا میرے بیٹے کی خبر اور اطلاع کوئی بتا دے گا کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے تو میں اس کو منہ بولی قیمت دوں گا۔ ماں بھی پریشان ہے۔ تو بنو کلب سے کچھ لوگ مکہ آئے طواف کرنے کے لیے یا عمرہ یا حج کرنے کے لیے آئے۔ ان کو یہ خبر لگی کہ زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو انہوں نے ان کے ماں باپ کو جا کر کہا کہ تمہارا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ پھر وہ وہاں سے تڑپتے تڑپتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سلام کلام کے بعد یہ بات کیا کہ دیکھیے میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے یہ غلام تم کو نہیں دینا، اس لیے نہیں دینا کہ یہ میری ملکیت ہے، مجھے میری بیوی نے ہبہ کیا ہے اور میری بیوی کو اس کے بھتیجے نے ہبہ کیا ہے اور اس کے بھتیجے نے قیمت پر اس غلام کو خریدا ہے، تو یہ میری ملکیت میں ہے، میں تم کو نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، اس لیے کہ غلام کی حیثیت سامان کے جیسی ہوتی ہے۔ ایک بار آدمی اگر سامان خرید لے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے، ایسے ہی غلام ہے، غلام اگر خرید لے تو وہ اس کا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ ظرف کا اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا اور یہ کہا کہ دیکھو میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم زید بن حارثہ کو بلا لو اور اس سے پوچھو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تم لے کر جاؤ۔ پیسے کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں واپس نہیں کروں گا، یہ میری ملکیت ہے، کہا کہ اس کو بلا لو، اگر وہ تیار ہو جاتا ہے تو تم اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ زید بن حارثہ کو بلایا جاتا ہے، وہ آتے ہیں، ساتھ میں اس کے زید بن حارثہ کے چچا اور ان کے والد ہوتے ہیں۔ والد سے بیٹا ملتا ہے، چچا سے بھتیجا ملتا ہے، اور چچا اور والد اپنے بیٹے اور بھتیجے سے کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ چلو، تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ زید بن حارثہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ۔ کس سے انکار کر رہے ہیں؟ اپنے سگے باپ سے، اپنے سگے چچا سے انکار کر رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو ان کے والد نے کہا کہ زید تمہارا ناس ہو، تمہارے لیے میں اتنا پریشان ہوں، گلی گلی ڈھونڈ رہا ہوں، پورے جب سے تم غائب ہوئے ہو تب سے میں ہر جگہ خبر بھیجوا رہا ہوں، لوگوں سے پوچھ رہا ہوں اور پوری دنیا کا چکر کاٹ رہا ہوں، آج جب تم ملے ہو تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اور یہ کیسی محبت ہے اور یہ تمہارا کیسا فیصلہ ہے کہ تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر، تم محمد الرسول اللہ کو ترجیح دے رہے ہو اپنے باپ اور اپنے چاچا پر، یہ کیسا فیصلہ ہے تمہارا؟ تم غلام بننا چاہتے ہو، آزاد رہنا نہیں چاہتے؟ ان کا جواب سنیے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر 1000 آزادی قربان ہے، ایسی اگر 1000 آزادی ہو تو میں ہزاروں آزادی کو اس غلامی پر قربان کر دوں گا۔ تم یہ بات صحیح کہہ رہے ہو کہ میں غلام ہوں، لیکن یہ نہیں دیکھو کہ میں غلام ہوں، یہ دیکھو کہ میں کس کا غلام ہوں، یہ دیکھو کہ میں کس کا غلام ہوں۔ میں اس کا غلام ہوں جو سردار کائنات ہے۔ میں اپنی غلامی کو اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں، میری دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں ہے کہ میں ان کا غلام بن کر رہا ہوں۔ باپ سے یہ ساری باتیں بیٹا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت دیکھی ہے، جو الفت دیکھا ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو درد دیکھا ہے اور جو فکر دیکھا ہے اور ان کا جو اعلیٰ اخلاق دیکھا ہے، یہ سب دیکھنے کے بعد میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں کسی کے ساتھ نہیں جا سکتا، چاہے وہ میرا باپ ہو، چاہے وہ میرا چاچا ہو، چاہے رشتہ دار کا کوئی بھی انسان ہو، میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان کسی کو نہیں سمجھتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میرا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا، میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میری تربیت کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا کے عظیم انسان ہیں، اور انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ان کے اخلاق اتنے بلند ہیں کہ باپ ہو یا چاچا ہو وہ اس اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان کے چاچا اور والد مایوس ہو کر مکے چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لیا، کعبے کے صحن میں لائے
اور لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اب زید بن حارثہ میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے۔ زید بن حارثہ میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی ہے، چاچا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی ہے، اور آزادی پر غلامی کو ترجیح دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی کے لیے، تسلی کے لیے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، متبنہ، لے پالک، پوسپت، اور جس کو ایڈاپٹڈ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا، متبنہ بیٹا، لے پالک بیٹا، ایڈاپٹڈ بیٹا بنا لیا۔ ایک زمانے تک لوگوں نے زید بن محمد کے نام سے ان کو پکارا ہے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں زید۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کی اولاد کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، متبنہ بنا لیتا ہے، پوسپت بنا لیتا ہے، لے پالک بنا لیتا ہے، وہ اولاد اس کے ساتھ لے پالک تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا وارث نہیں ہو سکتی۔ وہ اولاد اس کی وراثت میں حصہ نہیں لے سکتی۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو ماں باپ اپنے رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کو متبنہ اور لے پالک اولاد بنا لیتے ہیں، ایڈاپٹڈ اولاد بنا لیتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ یہ میرا وارث ہے اور اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا ہے، اور اس سے خود یہ مسئلہ ٹوٹ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا متمنہ اور لے پالک بیٹا بنایا تھا۔ ان کی بیوی تھی ایک، جو ان کی بہو ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم دیا کہ تم ان کی بیوی سے شادی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم ان کی بیوی سے شادی کرو جو ان کی بہو تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شرم محسوس ہو رہی تھی کہ ایک زمانے تک میں زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا کہہ رہا تھا اور وہ میری بہو ہی اس رشتے کے اعتبار سے، لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کے اندر نام کے ساتھ، حضرت زید کے نام کے ساتھ قرآن کے اندر ایک آیت نازل فرمائی کہ فلما قضا زید منہا، یہ زید جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے یہ زید بن حارثہ کا نام ہے، اور اس میں یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ زید اپنی بیوی کو طلاق دیں گے اور آپ اس سے نکاح کریں گے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں سمجھنے دیں، اس لیے کہ یہ آپ کی بہو نہیں ہے، یہ آپ کی حقیقی اولاد نہیں ہے، یہ آپ کا خونی رشتہ نہیں ہے، آپ نے اس کو لے پالک بنایا ہے، آپ نے اس کو متبنہ بنایا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی ایڈپٹڈ اولاد ہے، لے پالک اولاد ہے، تو اس کے ماں سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، اس کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، اور خود وہ لے پالک اور متبنہ اولاد اپنے باپ کے وراثت میں حصہ نہیں پائے گا، یعنی اس باپ کے جس باپ نے اس کو گود لیا ہے اس میں حصہ نہیں پائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ماں باپ اپنی زندگی میں اس لے پالک اولاد کے نام کچھ حصہ لکھ دیں، اپنی زندگی میں کچھ دے دیں، زمین دے دیں، پیسہ دے دیں، جائیداد دے دیں، کیونکہ اپنی زندگی میں کچھ دیں گے تو وہ وراثت کا حصہ نہیں ہوگا، وہ تو اپنی مرضی سے وہ دے رہا ہے۔ وراثت کا حکم مرنے کے بعد آتا ہے، جیسے ہی کسی کا انتقال ہوگا تو اس کا بچا ہوا مال مال وراثت ہو جائے گا۔ تو اب اس لے پالک اولاد کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہو، چاہے اس نے اپنی پوری زندگی اس ماں باپ کے پیچھے لگا دی ہو، چاہے اس نے اپنی پوری زندگی کما کر اپنے ماں باپ کو دے دیا ہو، لیکن شریعت کے اعتبار سے وہ لے پالک اولاد اس ماں باپ کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، اس کا وارث وہی اس کے رشتہ دار جو ہوں گے وہی ہوں گے۔ تو خیر ایک مسئلہ بیچ میں آیا، آپ کو سمجھنا ضروری تھا، میں نے سمجھایا۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بلند اور عظیم اخلاق تھے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، اپنے چاچا کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے آقا اور مالک کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ کیا ہم میں سے بھی آج کوئی ایسے مالک اور آقا موجود ہیں؟ کیا ہمارے غلام، ہمارے نوکر بھی آج اس نوعیت سے رہنا پسند کرتے ہیں؟ اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ صرف سیلری کی وجہ سے، جو اس کی تنخواہیں ہوتی ہے وہ اس کی مجبوری ہے،
اس وجہ سے وہ اپنے آقا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آقا کی برائی نہیں کرتے اور آقا کی تعریف کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کی نوکری ختم نہ ہو اور اس کو ماہانہ ملتا رہے، اس کا گھر چلتا رہے۔ لیکن دل سے آج کا کوئی نوکر، کوئی غلام اپنے آقا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل کے جو آقا ہے وہ اپنے غلام کو غلام ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو اپنے بیٹے کا درجہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو بیٹا جیسا سلوک کیا، اس لیے وہ اپنے حقیقی باپ کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک دو واقعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو، اس سے پہلے بھی آپ نے کئی واقعات سماعت فرمائے، اور قیدیوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق اور حسن سلوک کا کارنامہ پیش کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا، غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان کے یہاں 70 غیر مسلم، قریش کے 70 غیر مسلم قیدی بنائے گئے تھے، 70۔ یہ پہلا موقع تھا جس موقع سے مسلمان کو اتنے قیدی ملی تھے، 70۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی اور یہ حکم اور فرمان جاری کیا، جس کو علامہ ابن اسیر نے، حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ان یکرموا اسارا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ نرم سلوک کیا جائے، ان کو کھانے کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا جائے اور ان کی سہولت کا انتظام کیا جائے۔ آج کل کے جو قیدی ہیں اور قید خانے ہیں، تو اگر اچھے مالدار لوگ ہیں، پولیٹکس والے ہیں اور پہنچ والے لوگ ہیں تو ان کو اے سی والے قید خانے میں رکھے جاتے ہیں، خوب فیسلٹی دی جاتی ہے، اور کوئی غریب بیچارہ ہو، غریب جس کی کوئی پہنچ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کھانے سے زیادہ اس کے کمرے میں مچھر ہوتا ہے، مکھی ہوتا ہے، اور کھانا بہت ہی مطلب گھٹیا، جس کو انسان نہیں کھا سکتا، لیکن مجبوری میں چونکہ جیل میں ہے اور قید خانے میں ہے اس لیے انسان کھا لیتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے، آپ کے اعلیٰ اخلاق سے سیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ بھی نرمی کے برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب 70 صحابی، یہ ایک معرفت الصحابہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ 70 غیر مسلم جب مسلمانوں کے قیدی بنے غزوہ بدر کے موقع پر، یوم بدر کے موقع پر، تو اس میں ایک شخص تھے مصعب بن عمیر جو مسلمان تھے، ان کے ایک بھائی تھے ابو عزیر ایک بھائی تھے جو سردار تھے، بہت پیسے والے تھے، ان کی ماں بہت پیسے والی تھی، بہت پیسہ تھا ان کے پاس۔ تو ایک انصاری صحابی کے وہ قیدی تھے، تو مصعب بن عمیر گئے اور انہوں نے اس انصاری صحابی سے کہا کہ دیکھو تم اس کو اچھے سے پکڑ کر رکھو، اس کی ماں بہت مالدار ہے، جب تک موٹا رقم نہیں ملے اس وقت تک اس کو رہا مت کرنا، کیونکہ اس کی ماں بہت مالدار ہے۔ مصعب بن عمیر کے بارے میں ابو عزیر نے یہ سوچا کہ یہ میرا بھائی ہے تو ہو سکتا ہے میری سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اس کو چھوڑ دو یا اس کے ساتھ نرمی کرو، لیکن مصعب بن عمیر نے انصاری صحابی سے یہ کہا کہ اس کو پکڑ کے رکھو، اس کی ماں بہت مالدار ہے اور یہ لوگ بہت مالدار ہیں، جب تک موٹی رقم اور اچھا خاصا عوض نہ ملے، فدیہ نہ ملے، اس وقت تک اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو ان کے بھائی کہنے لگے کہ تو کیسا بھائی ہے، تم کو تو میرا سپورٹ کرنا چاہیے، تم اس انصاری صحابی کا سپورٹ کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تم میرے بھائی نہیں ہو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دین اور اسلام کے اصول کے حساب سے میرا بھائی یہ مسلمان ہے، یہ انصاری صحابی ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے اور تم مسلمان نہیں ہو، تم مسلمان سے نفرت کرتے ہو، تم مسلمان سے بغاوت کرتے ہو، مسلمان سے تم دشمنی کرتے ہو، تو اللہ کے لیے یہ میرا بھائی ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے، تم مسلمان نہیں ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو، اس لیے میں اس کی تعاون، اس کا مدد کروں گا، تمہارا نہیں کروں گا۔ بہرحال جب ان کی والدہ کو یہ بات پتہ چلا کہ میرا بیٹا فلاں انصاری صحابی کے یہاں قیدی ہے،
تو انہوں نے پتہ کیا کہ مکہ کے جو قیدی مدینے میں ہیں تو سب سے زیادہ آزادی میں کس نے پیسہ دیا ہے، رہائی میں کس نے پیسہ دیا ہے اور کتنا پیسہ دیا ہے. تو اس کو بتایا گیا کہ کسی نے 4000 درہم دے کر آزاد کروایا ہے. تو ان کی والدہ نے 4000 درہم اس انصاری صحابی کو دیا اور اپنے بیٹے کو آزاد کروایا. تو یہاں پر اسی دوران اس انصاری صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں مکہ اور مدینے کے اندر روٹی کی بہت ویلو تھی. روٹی کی جیسے کہ آج کل بریانی کی بہت ویلو ہے کہ کہیں پہ بریانی مل جائے تو آدمی اس کو کھانا پسند کرتا ہے، خود کھانا پسند کرتا ہے. دوسرے کو روٹی اور سوکھا کھلانا چاہے گا لیکن خود بریانی کھانا چاہے گا. تو اس زمانے میں روٹی کی بہت ویلو تھی مکہ اور مدینہ میں. تو ان کے یہاں جب روٹی آتی تھی تو یہ انصاری صحابی ابو عزیر جو قیدی تھے اس کو دیتے تھے اور خود کھجور کھاتے تھے. اور کھجور جنرل چیز تھی، جنرل غذا تھی اس زمانے میں، کیونکہ کھجور بہت سستی تھی اور سب کے پاس ہوتی تھی. کھجور سب کے باغات تھے اور بہت آسانی سے کھجور مل جاتی تھی، سب کے گھر میں ہوا کرتا تھا. تو وہ قیدی کہتا تھا کہ میں دیکھتا تھا اپنی آنکھوں سے کہ جب بھی روٹی آتی تو وہ انصاری صحابی وہ روٹی مجھے دے دیتے اور خود کھجور کھا کر زندگی بسر کرتے. تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں روٹی اپنے مالک کو واپس کرتی کہ آپ کھا لیجئے، مجھے کھجور دے دیجئے. وہ ایسا نہیں کرتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اثر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر میں یہ اعلان کیا تھا کہ غلاموں کے ساتھ، قید خانوں کے ساتھ اور قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. تو اس کا اثر یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پہ کہ خود تو کھجور کھاتے تھے اور اپنے قیدی کو روٹی کھلاتے تھے. اتنی بڑی قربانی دیتے تھے، گرچہ کہ وہ قیدی ہیں، اس سے پیسہ وصول کرنا ہے، اس کو رہا کرنا ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے صحابہ کو سینچا تھا، صحابہ کو بنایا تھا، ایک ماحول بنایا تھا، ایک فضا بنایا تھا، ایک ذہن بنایا تھا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی حکم دیا ہے تو اس میں خیر ہے، اس کے اندر اچھائی ہے، اس کے اندر بہتری ہے. اگر ہم اس قیدی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو اس کا رزلٹ اچھا ہوگا. آج ہمارے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. ایک زمانہ ہے کہ جس زمانے میں پورے ملک کے حکمران، ابھی قریب کی بات ہے، پورے ملک کے حکمران جینوا میں جا کر یہ میٹنگ کرتے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، ان کو کیا حقوق دینا چاہیے اور ان کے کیا رائٹ ہونے چاہیے، ان کے کھانا کیسا ہونا چاہیے، ان کا رہنا کیسا ہونا چاہیے، ان کی رہائش کیسی ہونی چاہیے. لیکن آج سے 1500 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کیا رہنمائی ہونی چاہیے اور قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اور صحابہ کرام سے کروا کے دکھایا ہے. لیکن آج بھی چونکہ بار بار غلاموں کا واقعہ، بار بار قیدیوں کا واقعہ اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ جو اعلیٰ اسٹیٹس والے ہیں، اونچے اسٹیٹس والے ہیں، جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر وہ کہیں قیدی بن جائیں یا کبھی غلام بن جائیں تو وہ اپنے پیسوں کے اور لاٹھی کے زور پر وہ آزاد بھی ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی بھی نہیں ہوگی. یہی ہمارے دنیا کا ریت بھی ہے کہ دنیا میں ایسا ہی چل رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس سب کچھ ہے تو اس کی عزت بھی ہو رہی ہے، اس کو لوگ سلام بھی کر رہے ہیں اور اس کے حقوق کو ادا بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہے ہیں. لیکن کوئی بیچارہ غریب ہے جس کے پاس اسباب نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، مقام نہیں ہے، رتبہ نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، تو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اس کا حق دبایا جا رہا ہے اور اس پر سب لوگ اسی کو دبانا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار غریبوں کی مدد کر کے اور غلاموں کی مدد کر کے اور قیدیوں کی مدد کر کے یہ بتایا ہے کہ بڑوں کی اور مالداروں کی اور مالکوں کی مدد تو سب کرتے ہیں، ان کے ڈر کی وجہ سے، ان کے رتبے کی وجہ سے، ان کے مال کی وجہ سے. اعلیٰ اخلاق اور عمدہ اخلاق یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، غریبوں کے سامنے اس کے حقوق ادا کیا جائے. یہ اعلیٰ اخلاق ہے.
یہ عمدہ اخلاق ہے۔ آپ نے ہزاروں واقعات، سینکڑوں واقعات غریبوں کے سنے ہوں گے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے غربا کے اندر ڈھونڈو، کہ میں تم کو غریبوں کے درمیان ملوں گا، مالداروں میں نہیں، غریبوں میں ملوں گا، اس لیے کہ غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ وہ بیچارہ اپنے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کبھی تھانہ، کبھی کورٹ، کبھی کچہری اور پتہ نہیں کتنے سورس وہ لگاتا ہے، اس کا چپل کا جو نیچے کا تلیہ ہے وہ کھیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے انصاف کی دہائی لگاتے لگاتے، کیونکہ اس کا کوئی سورس نہیں ہے، اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ گھوس دینے کے لیے، رشوت دینے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، حق پر ہے، غریب ہے، لیکن وہ اپنے کیس کی سنوائی اس وجہ سے نہیں کر پاتا اور اپنے کیس کا فیصلہ اس وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ رشوت نہیں دے سکتا، وہ کسی کو جو ہے گھوس نہیں دے سکتا، اسی وجہ سے اس کا فائل آگے پاس نہیں ہو رہا ہے، ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، سالوں سے، 2 سال سے، 3 سال سے پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر ہمیں مل جائیں اور اللہ نے اگر ہمیں وہ ذریعہ دیا ہے، اللہ نے اگر ہمیں وہ طاقت دی ہے کہ ہم کسی غریب کی مال سے مدد کر سکتے ہیں، اپنے علم سے مدد کر سکتے ہیں، اپنے سورس سے مدد کر سکتے ہیں، اپنے عہدے سے مدد کر سکتے ہیں، اپنی طاقت سے مدد کر سکتے ہیں، تو کبھی چوکے نہیں، کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ غریبوں کے نصیب سے ملتا ہے۔ ہمیں جو بھی ترقی ملتی ہے، ہم دنیا کی ترقی کے جس سیڑھی پر بھی پہنچتے ہیں وہ غریبوں کی دعاؤں سے پہنچتے ہیں۔ آپ دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو لوگ غریبوں کا تعاون کرتے ہیں، جو لوگ غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ خوشحال ہیں، ان کی زندگیاں آباد ہیں اور وہ دنیاوی ٹینشن سے محفوظ ہیں، اور اگر ان پر کوئی آنچ آتی ہے تو وہی غریب ان کے ڈھال بن جاتے ہیں، وہی غریب ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے تعاون کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں یہ بتایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یہ پریکٹیکل کر کے بتایا ہے کہ اصل تو مدد غریبوں کی ہے، اصل مدد بیچاروں کی ہے، اصل مدد بے ذریعہ بے اسباب لوگوں کی ہے، اصل مدد ان لوگوں کی ہے جس کی کوئی مدد کرنا نہیں چاہتا، جس کا کوئی حل نہیں ہے، جو بیچارے اپنی بے روزگاری کے سونامی میں پس رہے ہیں، جن کے پاس کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، پڑھنے کا ذریعہ نہیں ہے، پڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے، رہنے کا ذریعہ نہیں ہے، کھانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اصل مدد تو ان کو کرنا چاہیے۔ آج کل تو پیٹ پالو لوگ پتہ نہیں کون کون سا ٹائٹل لگا کے اور کون سا مطلب کسی بھی فنڈ کے نام پر بڑا بڑا بینر لگا کے اور بڑی بڑی ہوسٹنگ کر کے مانگ رہے ہیں اور اس پیسے کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اصل غریبوں کو ڈھونڈیں۔ ہم اصل میں کوڑیاں ہیں، کام چور، ہم غریبوں کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے، ہم جو ہے حق والے لوگوں کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال کی زکوٰۃ نکل جائے، ہمارے مال کا صدقہ نکل جائے، ہم کسی کو بھی دے دیں، بس وہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جانی چاہیے۔ نہیں، ایک ذمہ داری ہماری زکوٰۃ اور صدقہ دینے کی ہے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حقدار لوگوں کو تلاش کر کے دیں، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کہیں جاتے نہیں، کہیں تحقیق نہیں کرتے، کسی بھی فنڈ میں ڈال دیا، کسی بھی مد میں ڈال دیا، کسی بھی غریب کو دے دیا، جو پیشہ ور فقیر ہیں، جو آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو بھی دے دیا، کسی طرح کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ لیکن جو بیچارے خوددار غریب ہیں، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، قرآن کریم نے کہا کہ خوددار اور غیور لوگ ایسے ہیں، لا یسألون الناس الحافا، کہ یہ لوگ کسی کے سامنے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ جو لوگ خوددار اور غیور ہوتے ہیں وہ بھوکا مرنا پسند کرتے ہیں، پیاسا مرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ان کی غیرت، ان کی خودداری یہ گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، ایسے لوگوں کو کہ یہ لوگ ضرورت مند ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، یا اپنے بچوں کو اچھی اور اعلیٰ تعلیم دینا چاہتے ہیں، یا اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں، لیکن مال کی کمی ہے، گھر کی کمی ہے، اسباب کی کمی ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ ہمارے رزق میں اضافہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ہمیں 2 ثواب ہوگا۔ ایک تو یہ کہ غریبوں کی مدد کرنے کا ثواب، دوسرا ثواب کہ ہم نے جو حقدار لوگوں کو دیا، حقدار لوگوں کو تلاش کیا، اس کا بھی ثواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پچھڑے اور غریب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اور ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔